یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ کتنی کلیئر بات ہے نا۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ تو جتنا جتنا اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اتنی اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت آتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا سب سے پہلے، اور پھر دل کی وہ سٹیٹ اور کیفیت حاصل ہو جانا کہ اس کو اطمینان، خوشی، سکون ملتا ہی اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کن مجلسوں میں سکون محسوس کرتے ہیں؟ کہاں پہ ہمیں اطمینان ملتا ہے؟ کہاں پہ ہمیں خوشی ملتی ہے؟ تو یہ کیفیت، اس کیفیت کا نصیب ہو جانا، یہ بیسیکلی انسان کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنے کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل کو خوشی، اطمینان، سکون اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ تو چھوڑیں نیگیٹو فیلنگز کو، نکالیں ان کو اپنے دل سے، ان میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم سراسر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے خیالات آ کے ستانے لگیں، جب شیطان آ کے وسوسے ڈالنے لگے اور بار بار ان سوچوں کے ساتھ ہمیں اذیت میں مبتلا کرے، اسی وقت اپنے آپ کو مصروف کر دیں کس بات میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ فوراً اس کو ریپلیس کر لیں پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ جس شخص کے بارے میں کیفیت آ رہی ہے نا، یا وہ سوچ آ رہی ہے، اس کے لیے فوراً دعائیں کرنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے احساس کے ساتھ اس کو یاد کرتے چلے جائیں۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی ہدایت کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے اطمینان کے ساتھ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کہ چھپے اور ظاہر میں اسی کی یاد، زبان کے اوپر اسی کا ذکر، پھر چاہے وہ یاد قرآن کے ذریعے ہو، چاہے وہ یاد نماز کے ذریعے ہو، چاہے وہ یاد تسبیحات کے ذریعے ہو، صبح شام کے اذکار کے ذریعے ہو، اللہ کی شکر کی صورت میں ہو، یا پھر اللہ کی یاد کے ساتھ مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں میں صبر کی صورت میں ہو، تو اطمینان نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بچے بھی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم جتنا اللہ سے دور جائیں گے، ہماری بے چینیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ چین اور اطمینان ایسی چیز ہے جو دنیا کی چیزوں سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو دنیا کی جو باقی نعمتیں ہیں اس کے ذریعے ہم اس چین کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور اطمینان پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو ہر ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ بھی انڈیکیٹر ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ کیوں میں اللہ کا یہ، کیونکہ اللہ کی بات نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ پھر میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، نماز بھی پڑھ رہی ہوں، ذکر بھی کر رہی ہوں، مجھے کیوں نہیں چین آ رہا، میرے دل کو کیوں نہیں اطمینان نصیب ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری ہے نا۔ اور اس ذکر کو بڑھاتے چلے جائیں۔ بعض دفعہ میں ہوتا ہے کہ فوراً ہو جائے، بس میں نے ایک دفعہ تسبیح پڑھ لیا ہو گیا، یقین کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور ذکر کی ضرورت ہے، جب تک طبیعت میں افاقہ نہ ہو جائیں، کرتے رہے۔ اور جب آپ اس سٹیٹ کو پا لیں گے، سبحان اللہ، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس سے کتنی انسان کو خوشی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔